ان 3 چیزوں میں کہ اگر آپ میں یہ ہوتی، اگر آپ میں یہ ہوتی، اگر آپ میں یہ ہوتی. میں آج سوال کرتا ہوں، مجھے 2210% یقین تھا کہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ آیا. نواز شریف صاحب نے باقاعدہ ان کو بلا کر ان کی کلاس لی ہے. وہ وہیں کھڑی ہے 80-85 ورسز 15-20. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل. سر، سائفر کیس میں پی ٹی آئی کے لیے بڑا ریلیف، 2 ضمانتیں چیئرمین کی بھی اور شاہ محمود کی بھی. میں ابھی کچھ دیر پہلے کسی ایک ٹویٹر سپیس میں تھا اور میں نے وہاں پہ بھی یہ بات کی تھی. وہاں پہ بہت زیادہ خوشیاں منائی جا رہی تھیں، بہت زیادہ، اور وہ بے قابو ہو رہے تھے پی ٹی آئی کے سپورٹرز خوشی سے. تو میں نے وہاں پہ بھی یہ بات کی تھی کہ تھوڑا سا سنبھل کے، ویٹ اینڈ سی. یہ فیصلہ جو ہے یہ کوئی پی ٹی آئی کے لیے کوئی تقدیر بدل دینے والا فیصلہ نہیں ہے. یہ کوئی پی ٹی آئی کے آنے والے دن جو ہے وہ کوئی بدل کے رکھ دے گا. یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے. یہ اس کی ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. بہرحال قانونی اگر اس کے ہم منہ شگافیوں میں جائیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا ویلاگ ہمارا. تو اس کو مختصر آپ کو بتا دوں کہ اس سے کوئی بہت زیادہ آنے والے دنوں کی سیاست پہ فرق پڑنے والا نہیں ہے. کیونکہ ایک تو کیس میں اگر موٹی بات کروں تو ایک تو کیس ہی اتنا بودا اور بے جان تھا کہ اس کا الٹیمیٹلی آج نہیں تو کل اس کا یہی انجام ہونا تھا. دوسرا یہ کہ جتنا عمران خان کو تنگ کیا جانا مقصود تھا اس کیس سے، وہ اس فیصلے کے بعد بھی اتنا ہی تنگ کیا جائے گا ان کو. بس میں مختصر یہ بتا دیتا ہوں آپ کو. لیکن سر دوسری طرف الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی پی ٹی آئی کو. اور اچانک پتہ چلا ہے، بالکل 1 سیکنڈ میں الیکشن کمیشن نے کہا او ہو، ہمیں میڈیا کی خبروں سے پتہ چلا، ہمیں تو سوشل میڈیا کے کلپ سے پتہ چلا کہ ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ کسی کو پی ٹی آئی کے کسی کینڈیڈیٹ کو کاغذات نامزدگی حاصل نہیں کرنے دیے جا رہے، اور جو کاغذات نامزدگی حاصل کر رہا ہے پھر اس پہ اس کو پکڑا جا رہا ہے. ہمیں تو ابھی پتہ چلا، ہمیں تو 2 سیکنڈ پہلے پتہ چلا. ورنہ تو یہ جتنے واقعات پیش آ رہے ہیں یہ سیالکوٹ میں نہیں آ رہے، یہ تو پتہ نہیں کہیں مطلب افریقہ کے موزمبیق میں پیش آ رہے ہیں. یہ جو بھلی صاحب کے گھر پہ جو سعید بھلی کے گھر جو ہے وہ سیالکوٹ میں نہیں ہے. منور گل کا گھر جو ہے وہ سیالکوٹ میں نہیں ہے. اور میر کاشف کے گھر پہ چھا وہ تو یہ ساروں کے گھر. سب سے بڑی بات جو سانحہ پیش آیا، میں اس کو سانحہ کہتا ہوں. دیکھو میں اکثر کہتا ہوں نا کہ یہ پوری قوم ہماری مجرم ہے. مطلب ہم پوری قوم، بس یہ تھے قوم مجرم ہے ارشد شریف کے. ارشد شریف کی روح ہم سے ابھی بھی تقاضا کر رہی ہے کہ بے شرمو کیا کیا میرے لیے حصول انصاف کے لیے تم لوگوں نے کیا کیا. پوری قوم سے سوال کر رہی ہے. ذل شاہ کی روح پوچھتی ہے، ہائے ہائے پتہ نہیں کس کس کی روحیں پوچھتی ہیں ہم سے. ٹھیک ہے، تو وہ تو چلے گئے اس دنیا سے. اگر کوئی، میں کہتا ہوں کہ اگر آج کوئی زندہ انسان ہم سے، پوری قوم سے کوئی سوال کر رہا ہے تو وہ ڈار برادران کی والدہ ہے. روز قیامت ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم سب نے، ہم زندگی کی شامیں گزار رہے ہیں اور زندگی کی رات میں داخل ہونے والے ہیں. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم روز قیامت حشر کے میدان میں، خواجہ آصف صاحب آپ بھی وہیں پہ ہوں گے، اسی میدان میں، آپ وہیں اسی میدان میں ہوں گے. آپ کوئی نواز شریف کے دربار میں نہیں کھڑے ہوں گے کہ جہاں پر آپ چکنی چپڑی باتوں سے کسی کا دل مول لیں گے. آپ اسی میدان میں کھڑے ہوں گے. آپ کو اپنے کیے کی ایک ایک لفظ کی حساب دینا پڑے گا، سزا بھگتنی پڑے گی. کیسے بتائیں گے؟ اس ماں کا پھٹا ہوا دامن جو آپ کے سامنے لہرایا جائے گا، کیا جواب دیں گے خواجہ صاحب؟ آپ نے جو فلور آف دا ہاؤس جو تاریخی الفاظ کہے تھے، 3 چیزیں گنوائی تھیں،
ان 3 چیزوں میں کہ اگر آپ میں یہ ہوتی، اگر آپ میں یہ ہوتی، اگر آپ میں یہ ہوتی. میں آج سوال کرتا ہوں خواجہ صاحب آپ سے کہ آپ میں اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی رتی برابر بھی ہوتی تو آج آپ اپنی بات پہ یوں بے شرمی کے ساتھ انسسٹ نہ کرتے جس طرح آج آپ انسسٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں منہ ٹیڑھا کر کے کہ جو بھی دیکھیں قانون سے فرار ہے اور جو بھی مفرور ہے، جو بھی اشتہاری ہے، اس کے خلاف کارروائی تو کی جائے گی. تو جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب اعلیٰ نواز شریف صاحب بھی اشتہاری تھے اور بھی بہت سارے آپ کے لوگ اشتہاری تھے، آپ خود بھی غالباً اشتہاری تھے، اگر آپ کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ جو سلوک اس خاتون کے ساتھ روا رکھا گیا، جو سلوک ڈار برادران کے اہل خانہ کے ساتھ، ماؤں بہنوں بیٹیوں چھوٹے بچوں کے ساتھ، چھوٹی بچیوں کے ساتھ روا رکھا گیا، اگر اس کا 10واں حصہ بھی آپ کے ساتھ کیا جاتا تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا؟ پھر آپ اسی طرح منہ پھاڑ کے کہہ رہے ہوتے کہ جناب علی جو بھی اشتہاری ہوگا پھر قانون اپنا راستہ لے گا. خدا کے لیے. تو یہ جو آپ الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں نا، الیکشن کمیشن کے لیے یہ سب باتیں جو ہے نا بے معنی ہیں. یہ الیکشن کمیشن، اب میں زیادہ سخت بات نہیں کہنا چاہتا، الیکشن کمیشن کے سامنے یہ شب و روز تماشا ہو رہا ہے. کتنے الیکشن کمیشن کو نہیں پتا کہ جن لوگوں کو انہوں نے ریٹرننگ افسر بنایا ہے وہی 16 MPO کے تحت اندر کرتے جا رہے ہیں. انہی کی ذمہ داری دن کے وقت ہوتی ہے، یعنی شام کے بعد انہوں نے انہی امیدواروں کو PTI کے خلاف ان کو پکڑنا ہوتا ہے، ان کے خلاف ریڈز کروانی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، انہی ریٹرننگ افسران نے، اور دن میں صبح 9 بجے سے لے کے دوپہر 2 بجے تک وہی افسران جو ہے وہ کپڑے بدل کے ریٹرننگ افسر بن جاتے ہیں. شام کو وہ 16 MPO جاری کرنے والے افسران بن جاتے ہیں. عجیب ہے. وہ نہیں ہوتا تھا وہ بچپن میں، اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہ یوں کر کے چھڑی پہ وہ سردار جی بن جاتے تھے، پھر ایسے اس کو الٹا کرو تو وہ کاغذ پہ ایسے کر کے وہ ایک کو خاتون بن جاتی تھی. تو وہ تصویر الٹا کر کے دیکھیں تو خاتون بن جاتی تھی، ایسے کر کے دیکھیں تو سردار جی بن جاتے تھے. تو یہ ریٹرننگ افسر بھی اسی طرح کی کوئی چیز ہے. اور مطلب حد ہے نا، معصومیت ہے الیکشن کمیشن کی معصومیت ہے یا PTI کی معصومیت ہے کہ ظاہر ہے کہ اور تو کوئی حصول انصاف کے لیے کہیں اور تو جایا نہیں جا سکتا، انہی کے پاس جانا پڑتا ہے. تو ان سے پھر اسی طرح کا انصاف ملے گا، اسی طرح کا جواب ملے گا. وہ کہتا ہے نا کہ جی وہ خاتون جو ہے وہ تھانے دار کے پاس جاتی ہے، SHO کے پاس جا کے کہتی ہے کہ میرا بچہ پرسوں سے گیا ہوا ہے، گھر سے آلو لینے گیا تھا، ابھی تک نہیں ملا. تو تھانے دار کہتا پھر کیوں ہو گیا، تسی آلو دی جگہ کچھ اور پکا لو. تو یہ الیکشن کمیشن کا یہی حال ہے. الیکشن کمیشن اسی طرح کا انصاف دے سکتا ہے جیسے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کتنی معصومیت سے انہوں نے کہہ دیا. سر کاغذات جمع تو کر رہے ہیں وہ ہاں دھڑا دھڑ، ہاں پوچھ رہے ہیں کہ جناب PTI کی طرف سے کسی نے الیکشن لڑنا ہے تو بتاؤ، ہم کاغذات جمع کرنے کے لیے تیار ہیں، مہر بھی ہم خود لگائیں گے، تصدیق بھی ہم خود کریں گے، تصدیق کنندہ، تائید کنندہ سب کچھ ہم خود دیں گے، آپ آ جائیں جو بھی PTI کی طرف سے الیکشن لڑنا چاہتا ہے. کیا مذاق بنا ہوا ہے یار، پورے ملک میں سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب دیکھیں سپریم کورٹ نے بھی اپنے احکامات میں کہا ہے، جس طرح بھی کہا ہے، یہ خیر اب بعد کی بات ہے. یہ میرا خیال ہے کہ صبح پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. اگر کوئی رویے میں بڑی تبدیلی آتی ہے تو پتہ چل جائے گا، ورنہ بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بالکل 2 ٹوک الفاظ میں کہ یہ بات بھول جائیں کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. PTI کو لیول پلینگ فیلڈ اس وقت جو لنڈن پلان کا حصہ نہیں تھا لیول پلینگ فیلڈ، اس لیے اگر لیول پلینگ فیلڈ مل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لندن پلان لپیٹ دیا گیا ہے جس کے ابھی امکانات نہیں ہیں دور دور تک. سادہ سی بات ہے بھائی جان. سر آپ کی گفتگو کے دوران فیصلہ آ گیا الیکشن کمیشن کا، بلے کا نشان واپس لے لیا گیا ہے PTI سے، کیا کہیں؟ مجھے 2210% یقین تھا کہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ آئے گا، اسی لیے میرے تحفظات تھے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد. تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر یہ الیکشن کہلوائے جانے کے قابل، میں فیئر اینڈ فری کی بات نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ الیکشن
الیکشن کہلوائے جانے کے قابل بنانا ہے آپ کو تو بھی اگر اس کو سٹینڈرڈ رکھ کے آپ الیکشن اس ملک میں کرواتے ہیں کہ الیکشن لگے, ناٹ فیئر اینڈ فری, الیکشن کہلائے جانے کے قابل ہو سکیں, تو بھی میں بہت عاجزی کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ پی ٹی آئی کا راستہ آپ ابھی بھی نہیں روک سکتے. سر اگر بلے کی جگہ پہ کوئی اور انتخابی نشان آپ شیر کے مقابلے پہ پی ٹی آئی کو بندر کا نشان دے دیں نا تو بھی اس کے 80% ووٹ ہی نکلیں گے بھائی, تو بھی سارے مل کے مقابلہ نہیں کر پائیں گے. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہاں اگر بلے کا نشان مل جاتا تو بہت آسانی ہو جاتی, لیکن ابھی بھی اگر مزید بگاڑ کی طرف معاملہ نہ گیا, جس کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ مزید بگاڑ کی طرف نہیں جائے گا, یہ اگلے 2 دن میں پتہ چل جائے گا کہ کہاں تک جاتا ہے. لیکن یہاں تک یہ جو ہے نا بلے کا نشان, یہ ظاہر ہے کہ اسے ڈنٹ تو پڑے گا, اس کے بہت زیادہ یعنی مضمرات آئیں گے, اور اس کا قانونی آگے پتہ نہیں سپریم کورٹ کیا ڈیسیژن دیتی ہے اس پہ بلے کے نشان پہ. اگر لیکن اب وقت نہیں ہے, ظاہر ہے کہ 2 دن پہلے ہی وہ یوٹیلائز کر چکے, 2 دن مزید ایکسٹینشن دے چکے ہیں, مزید ایکسٹینشن دینا ممکن نہیں ہوگا. یہ سارا آپ ترتیب ذرا دیکھتے جائیں نا کہ کیسے ہے. تو یہ ساری باریک فیصلے ہیں سارے, جیسے باریک جگت نہیں ہوتی تو ویسے یہ باریک فیصلے ہیں سارے, ہر چاروں طرف سے آ رہے ہیں. لیکن اصل بات وہی ہے کہ مقابلہ کس سے ہے؟ مقابلہ ہے خلق خدا سے. تو خلق خدا سے مقابلہ ہے تو اس میں یہ باریک وارداتیں جو ہے نا یہ ابھی تک تو کارگر ثابت نہیں ہو رہی. تو یقیناً ایک ڈنٹ پڑے گا, بہت دقت پیش آئے گی پی ٹی آئی کو. لیکن اگر وہ الیکشن, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ فیئر اینڈ فری کو تو چھوڑ دو, لیول پلینگ فیلڈ کو تو چھوڑ دو. اگر فیلڈ بھی رہتا ہے اور الیکشن بھی آتے ہیں, جیسے مرضی ہوتے ہیں الیکشن, جس طرح مرضی ہوتے ہیں, پی ٹی آئی قابو میں آنے والی اس وقت پی ٹی آئی قابو میں آنے والی جماعت نہیں ہے, اور لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ قابو میں آنے والے نہیں ہیں. وہ اس کا کسی نہ کسی طرح سے اظہار ہوگا, اور اس کا کسی نہ کسی طرح کیا ہے, وہ ہے بیلٹ. تمام تر پابندیوں کے باوجود تو آج بھی پوزیشن جو ہے وہ وہیں کھڑی ہے, 80-85 ورسز 15-20. 15-20 میں سارے شامل ہیں. اس میں پھر ایک تازہ ترین سروے میں آپ کو بتا دوں کہ 3 دن پہلے نون لیگ اور ان کے کچھ دوستوں نے ایک اور سروے کروایا 3 دن پہلے, اس میں بھی پوزیشن 82% پی ٹی آئی ہے. 82% پی ٹی آئی ہے. لاہور سے بھی لاہور انکلوڈنگ لاہور بھی شامل ہے اس میں پنجاب, یہ میں پنجاب کا نہیں سروے, پنجاب کے حلقے بھی شامل تھے, اور اس میں غالباً جو ہے نا وہ 44 کانسٹیٹوئنسیز میں یہ سروے کیا گیا, 44 سلیکٹڈ کانسٹیٹوئنسیز میں یہ سروے کیا گیا, ٹھیک ہے. اور پی ٹی آئی اوور آل 82 پہ کھڑی ہے. سر آپ نے پچھلے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ جو کیا نام ہے پارٹی کا, میں بھول جاتا ہوں, پاکستان استحکام, تحریک میں استحکام پاکستان پارٹی ایسے کچھ. تو سر وہ اس کو نون لیگ کچھ نہیں دے گی, یعنی کہ وہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور ہفتہ 10 دن پہلے میں نے بتا دیا تھا, تو آج اس کی تصدیق ہو گئی ہے نا, ہو گئی ہے. آج اس کی کچھ نہیں مل رہا ہے. امین علیم خان کو بھی انہوں نے جھنڈی دکھا دی ہے لاہور سے. اچھا, ویسے آپس کی بات ہے کہ لاہور سے یہ سیٹیں تو اس طرح بانٹ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے الیکشن لڑنا ہے اور آرام سے جیت جانا ہے. جی. ویسے اگر کوئی لاہور سے بھی کیا, کشمور سے کیا, کہیں پہ دیر سے کیا, کہیں سے بھی جو بھی الیکشن لڑے گا, چاہے وہ استحکام پارٹی جو لڑ لے یا نون لیگ لڑ لے, وہ مجھے وہی بات یاد آ رہی ہے نا کہ وہ جو میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں کہ وہ لڑکا کہتا ہے نا لڑکی سے کہ میں نے ملنے آنا ہے تو اپنے گھر کا پتہ بتاؤ, تو لڑکی کہتی ہے کہ وہ جس گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھا ہوگا نا وہاں آ جانا تم. تو کہتا ہے کوا تو کئی گھروں کی منڈیروں پہ بیٹھا ہوگا. تو لڑکی کہتی ہے تو جتیاں کھاڑیاں کسے گھروں کھا لیں, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے مطلب, اب میں جس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ پی ٹی آئی کے ہاتھوں ان مطلب امیدواروں نے جس پارٹی نے بھی الیکشن لڑنا ہے, اگر وہ الیکشن ہوا تو فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں کہہ رہا میں, الیکشن کہہ رہا ہوں. اگر بائی اینڈ لارج اس کو الیکشن آپ کہہ سکتے ہوئے
تو جس نے بھی لڑنا ہے اس نے پی ٹی آئی کے ہاتھوں ذلیل ہی ہونا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو وعدے وعید کیے گئے ہیں نا نون لیگ کی طرف سے, یہ الٹیمیٹلی لڑائی جھگڑوں پہ ہی ختم ہونے تھے. وہ آپ نے وہ سنا ہوگا نا کہ وہ ایک بندہ جاتا ہے, کہتا ہے کہ جوس والے کی دکان پہ جاتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے جلدی سے جوس کا گلاس پلا دو, میری لڑائی ہونے والی ہے. وہ پلا دیتا ہے. کہتا ہے ایک اور جوس کا گلاس پلاؤ, میری لڑائی ہونے والی ہے. وہ دوسرا بھی گلاس پلا دیتا ہے. تو وہ کہتا ہے ایک اور پلاؤ, وہ تیسرا بھی پلا دیتا ہے. تو تیسرے چوتھے پہ جب مانگتا ہے نا تو کہتا ہے کہ تمہاری لڑائی کس کے ساتھ ہونے والی ہے؟ کہتا ہے تمہارے ساتھ. کہتا ہے کس بات پہ؟ کہتا ہے جب تم جوس کے پیسے مانگو گے تو. تو جب نون لیگ والوں کو دینے کا وقت آیا, ٹکٹ ایوارڈ کرنے کا وقت آنا تھا, تو یہ لڑائی ہونی ہی ہونی تھی. جب پیسے مانگنے تھے تو یہ لڑائی ہونی ہی ہونی تھی. تو بھائی جان اس وقت جو پوزیشن ہے نا, اصل میں جو پریشانی کی بات ہے وہ نون لیگ کے لیے ایک طرف تو یہ تازہ ترین سروس ہے, دوسری طرف اندرونی صورتحال سے اس وقت اتنا مطلب پریشان ہے نون لیگ بیچاری کہ اس کو کوئی بھی لنڈن پلان, ایک تو اس کے حوالے سے مقتدر قوتوں کے ساتھ کچھ اختلافات ہیں ان کے سامنے آ رہے ہیں. وہ اس میں یہ طریقے سے یہ استحکام پارٹی والے ہیں کہ وہ بھی بار بار پریشرائز کر رہے ہیں کہ جناب آپ نے وعدہ کیا تھا, اور وہ یہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں, میں رپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا, کہ اس میں جن لوگوں نے نون لیگ کی طرف سے 3-4 لوگوں نے ضمانتیں دی تھیں کینڈیڈیٹس کو کہ جب توڑے تھے 2 مرحلوں میں توڑے تھے, 21 ایک دفعہ 25 ایک دفعہ, ان میں سے کسی کو بھی ٹکٹ نہیں دیا جا رہا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا منہ دکھائیں گے سیاست میں, ہماری ساکھ نہیں رہے گی. تو ادھر سے مریم بی بی کا یہ کہنا رات گئی بات گئی, اب چھوڑیں الیکشن جیتنے والی بات کریں, بعد میں ان تمام لوگوں کو کہیں اور ایڈجسٹ کر لیا جائے گا. لیکن وہ کہیں اور ایڈجسٹ ہونا یہ بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. ہر بندے نے اپنی کانسٹیٹوئنسی بچانی ہوتی ہے. ایسے الیکشنز میں ہر بندے نے اپنی سیاست بچانی ہوتی ہے, اور سیاست بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے حلقے سے الیکشن لڑے. بڑے سے بڑا لیڈر بھی اپنا حلقہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو یہ ذہن میں رکھیں. سر اس حوالے سے ٹکٹ کے حوالے سے آپ کے پاس بڑی مزدار خبر تھی, وہ آپ اوائڈ کر رہے ہیں دینے سے. نہیں, وہ آپ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ نون لیگ کی اندرونی پریشانی ہے نا, ان میں جو اندرونی اختلافات ہیں نا وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. چند دن پہلے تک جو زیادہ بغاوت کے جراثیم ابھر رہے تھے نا وہ حمزہ صاحب میں تھے. حمزہ صاحب وڈرا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو تازہ ترین جو ایک ان کے ساتھ واقعہ پیش آ گیا نا وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے کوئی 1.5 ارب روپے کے لگ بھگ جو اکٹھا کیا تھا نواز شریف صاحب کا جب آنے سے پہلے, اس میں اچھا اس میں پرابلم یہ آ گئی تھی کہ اس کی ایک رقم کا کچھ حصہ, بلکہ ٹو بی ویری ایگزیکٹ پریسائزلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں 2 کروڑ 10 لاکھ روپے رکھے گئے تھے صرف اس لیے کہ ہم نے ٹویٹر پہ ٹرینڈ بنانے ہیں. ٹھیک ہے, صرف 2 کروڑ. اس کے لیے اسحاق ڈار صاحب کو, مریم بی بی کو اور پارٹی لیڈرشپ میں سے 4-5 لوگوں کو باقاعدہ بٹھا کے بریف کیا گیا تھا. اچھا وہ بریف جس بندے نے کیا تھا, بریفنگ لینے والوں میں بھی وہ بندی شامل تھا. اچھا بہرحال وہ شامل تھے. اچھا وہ ہوا یہ کہ وہ بریفنگ شریفنگ ہو گئی, انہوں نے کہا جی بس دے دیں آپ, یہ جاری کر دیں. جاری کرنے تھے ڈار صاحب نے, وہ پیسے کمپنی ایک فیک بنائی گئی, وہ 2 کروڑ 10 لاکھ روپے جاری کر دیے گئے. وہ بعد میں انہوں نے کہا جی 4 دن کے لیے 4 ٹرینڈز بتائے گئے تھے, 4 دن یہ ٹرینڈنگ میں رہیں گے. ٹھیک ہے, اس میں سے کوئی ایک ٹرینڈ بھی ٹرینڈنگ میں نہیں رہا, ایک ٹاپک بھی ٹرینڈنگ میں نہیں رہا. موضوعات بتائے گئے تھے بریفنگ میں کہ جناب یہ رہیں گے, ان کے لیے 2 کروڑ 10 لاکھ روپے جاری کروا دیے گئے. جب وہ نہیں ہوا, کوئی بھی ٹرینڈ نہیں ہوا, اس کی بجائے جو ان کا اپنا اوریجنل میڈیا سیل ہے نون لیگ کا, ان کے جو چند نوجوان ہیں انہوں نے 10 لاکھ روپے میں ایک ٹاپک جو تھا وہ پتہ نہیں کیا تھا, ایک موضوع تھا نواز شریف کو لاؤ بچاؤ, اس طرح کچھ تھا, وہ ٹرینڈنگ میں آ گیا. اس کے بعد ڈار صاحب نے باقیوں سے پوچھا, جو بریفنگ دینے والے تھے اور لینے والے تھے, ان سے پوچھا کہ جی یہ 2 کروڑ 10 لاکھ روپے جو جاری کیا تھا ان کے عوضوں میں کچھ بھی نہیں ملا. پھر وہ جو ترجمان ہیں, خاتون ترجمان, انہوں نے خاتون لیڈر سے پوچھا اپنی کہ جی میں کیا بتاؤں,
کہ وہ کیسے، انہوں نے کہا جی میں بات کر لوں گی ہو جائے گا مسئلہ حل. پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں مجھے کچھ بتائیں تو صحیح نا، میں کیا اپنی رپورٹ میں لکھوں. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ویسے پھر پوچھا ان سے کہ جی اب وہ 2.10 کروڑ ہے کہاں پہ. انہوں نے کہا جی وہ تو آپ کی وہ جو دبئی والی شاپنگ میں ایڈجسٹ ہو گیا. یہ سچا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ جو آپ کی دبئی والی شاپنگ ہے اس میں ایڈجسٹ ہو گیا 2.10 کروڑ. تو پھر وہ انکوائری جو ہے وہ لپیٹ دی گئی اس کے بعد. سر نون لیگ کی بات ہو رہی تھی، تو نون لیگ میں ٹکٹوں کے حوالے سے کوئی خبر تھی آپ کے پاس؟ بھائی جان خبر سیدھی یہ ہے کہ وہ وہاں پہ ایک تماشا ہو رہا ہے 2-3 دن سے. وہاں کے بورڈ میں نون لیگ کے جو ٹکٹ ایوارڈ کرنے والا بورڈ ہے اس میں بڑے تماشے ہیں. اگر میں خبریں آپ کو دینی شروع کروں نا ابھی تو صبح ہو جائے گی. لیکن ایک بڑی دلچسپ آپ کو ٹٹ بٹ سی ہے وہ سنا دیتا ہوں آپ کو، کہ ایک شخصیت ہے جو نون لیگ کی قانونی حلقوں میں بہت زیادہ متحرک ہیں، اور وہ ٹوتھ پاؤڈر کے حوالے سے بھی کوئی بات ان کے ساتھ جوڑی جاتی ہے. ہاں تو انہوں نے بھی ایک نہیں 2 حلقوں سے اپلائی کیا تھا ٹکٹ کے لیے. ہاں ٹکٹ کے لیے. اچھا ان کو ٹکٹ تو کیا ملنا تھا، نواز شریف صاحب نے باقاعدہ ان کو بلا کر ان کی کلاس لی ہے، ان کی بےزتی کی ہے، اور کہا پتہ کیا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے ٹکٹ کے لیے اپلائی بھی کیا ہے. کہتے اس لیے کہ تم ہمارے ذاتی ملازم ہو، تم ماہانہ تنخواہ لیتے ہو ہم سے، ہماری فیملی سے. اچھا تو تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم اپلائی کر رہے ہو ٹکٹ کے لیے. اچھا تو اس نے کہا جی سوری غلطی ہو گئی میرے کو. سر اسی کے ساتھ آج کی چھوٹی سی بات ان بابا جی کی بات ہے جن کے پاس موت کا فرشتہ آیا اور کہا کہ بابا جی میں آپ کی جان لینے آیا ہوں. بابا جی نے بڑے اطمینان اور تسلی سے قریب بیٹھی اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا اور کہا میری جان بیٹھی ہے لے جاؤ. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.